اب یہ دیکھیے اس پہ بھی بحث چل رہی ہے بری طریقے سے کہ جناب صغرا نام کی امام حسین کی کوئی بیٹی نہیں. یہ ممبر سے بھی چل رہا ہے اور کتابوں اور رسالوں میں بھی مسلسل یہ سب لکھا جا رہا ہے. تو اب یہ ساری باتیں برداشت سے باہر ہیں کہ بھائی ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں. تو ہماری سلو پسندی دیکھیے کہ ہم کسی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے. اگر ہم خامیاں نکالنے لگیں تو کتنی نکال سکتے ہیں؟ جو لوگ اعتراض ان چیزوں پہ کر رہے ہیں انہی میں ہم چاہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس سے فرصت ملے تو ہم سب کے ایسے کی تیسی کریں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ وقت نکل جائے گا ہم سب کے خلاف بولیں، لکھیں، غلطیاں بتائیں کمپیوٹر پہ، اس پہ، اس پہ، کاغذ پہ. تو یہ مدعی کا جو ہمارا ارادہ ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے یہ وقت نکل جائے گا. اس میں نے تقریباً 30 کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ جناب صغرا امام حسین کی صاحبزادی تھیں اور جو مدینے میں رہ گئی تھیں. یہی مسائل ہیں اور یہ میں خود ہی اپنا بیان کیا ہوا چونکہ چھپا ہوا ہے تو میں پڑھے دیتا ہوں. اور حیدرآباد کی ایک مجلس میں فرمائش ہوئی تھی اس کی تو وہ پڑھا ہے کیسٹ اس پہ یوٹیوب پہ موجود ہے. 28 رجب کو جب امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے حضرت فاطمہ صغرا نے بہت گریہ فرمایا، اس لیے کہ امام حسین اپنی اس بیمار بیٹی کو مدینے میں حضرت ام سلمہ اور حضرت ام البنین کے پاس چھوڑ کر جا رہے تھے. حسین بیٹی فاطمہ صغرا کو دیکھ کر یہ فرمانے لگے. میر انیس کہتے ہیں کہ شبیر نے رو کر کہا لو جاتے ہیں صغرا، جلد آتے ہیں یا خود تمہیں بلواتے ہیں صغرا، ہم سب تیری تنہائی کا غم کھاتے ہیں صغرا، جان اپنی نہ کھونا تمہیں سمجھاتے ہیں صغرا، قربان پدر آب و غذا ترک نہ کرنا، بڑھ جائے گا آزار دوا ترک نہ کرنا. مسافر چلے گئے صغرا تنہا رہ گئیں. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں امام حسین کی شہادت کے بعد ایک کبوتر آیا اور امام حسین کے خون میں لوٹا، پھر اڑا اور مدینہ منورہ پہنچا. پھر فاطمہ صغرا کے گھر کی دیوار پر جا کر بیٹھا. بی بی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی دردناک آواز سن کر صغرا بہت روئی. حضرت فاطمہ صغرا ہر روز گھر کے دروازے کے پاس آیا کرتی تھی. شاید کوئی بابا کی خبر لایا ہو. جب کافی عرصہ گزر گیا اور فاطمہ صغرا کو اپنے بابا کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئی تو بی بی نے گریہ کیا. آہ و بکا سے محلہ بنی ہاشم میں کوہرام ہو گیا. فاطمہ صغرا نے اپنے بابا کے نام پھر ایک خط لکھا جس میں اپنے حالات لکھے اور پھر بابا کی جدائی اور وجہ سے رونے لگ گئیں. ایک قاصد نے شہزادی کے رونے کی آواز سن لی اور بڑا متاثر ہوا. کچھ دیر رونے کے بعد اس نے معلوم کر لیا کہ رونے والی بچی امام حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا ہے جو بابا کے فراق میں رو رہی ہے. اس سے بلند آواز سے دروازے پر صدا دی السلام علیکم یا اہل البیت النبوت و معدن الرسالت، اور کہا میں قاصد ہوں. سانس میں ابھی تک جی رہی ہے کہ کب بھیا علی اکبر اسے لینے آئیں گے. ہاں بابا صغرا ابھی زندہ ہے. بابا میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی جو سفر نہ کر سکتی، مجھے تو اپنی بیماری کا علم ہی نہیں. ہاں سب کہہ رہے تھے صغرا بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں میری بیماری شدید ہو جائے مجھے وہیں چھوڑ دینا، مگر نہ چچا بات سنتے تھے نہ بھیا علی اکبر وہ میری کیوں سنتے، وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے. ہاں بابا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ پھوپھی زینب سے یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ صغرا کی شکل اماں سے بہت ملتی ہے؟ لو بابا یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر میں شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور پھر نہ لے جانے کی یہ کوئی وجہ بھی تو نہیں. کیا بھیا علی اکبر نانا رسول اللہ کے ہم شکل نہیں ہیں؟ چچا عباس دادا علی سے ملتے جلتے نہیں ہیں؟
آخر بابا شکلیں خاندان والوں پر ہی جاتی ہیں. خیر بابا آپ مجھے نہیں لے جانا چاہتے تھے, نہیں لے گئے بابا. آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا جب بھیا علی اکبر کی شادی ہوگی تو مجھے ضرور بلوائیں گے. کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک ارادہ ہے؟ ضرور بلوائیے گا. ہائے میرا بھیا جب سیرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا, اور میں بھیا علی اکبر کے سیرے کی بلائیں دوں گی, صدقہ اتاروں گی, میری سب بیماری دور ہو جائے گی. شادی کے کپڑے تو سل گئے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے اڑ کر آپ لوگوں تک پہنچ جاؤں. رات دن راہ تکتی رہتی ہوں, اب کوئی آیا, اب تک کل باب ہوا, مگر شام ہو جاتی ہے, پرندے اپنے بسیروں کو جاتے نظر آنے لگتے ہیں. آپ کی یہ بیٹی آنے والے کل کی آس لگائے نانی کے ساتھ نانا رسول خدا کے روضے پر چراغ جلانے چلی جاتی ہے. نانا سے دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئی ہوں, نانا بھی نہیں سنتے. بابا رات کو بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں, رات کو نیند نہیں آتی, جیسے ہی ذرا آنکھ لگتی ہے نہ جانے کیا دیکھتی ہوں. خواب میں ایک صحرا نظر آتا ہے, صحرا میں خون کا دریا جوش مارتا نظر آتا ہے. بابا یہ کیسا خواب ہے؟ ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھتی ہوں, اور جب سے بابا محرم کا چاند چڑھا ہے مجھے ایک پل چلنے نہیں آتا. بابا میرا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا ہے, نانی کچھ کھلاتی ہے تو منہ سے باہر آنے لگتا ہے. بابا سب خیریت تو ہے نا؟ اب تو آس پڑوس کی سہیلیوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا ہے. جب گلی میں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی گود میں ننھے منھے بھائی دیکھتی ہوں مجھے اپنا بھیا علی اصغر بہت یاد آتا ہے. اب ماشاء اللہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوگا. سکینہ بی بی تو خوب بھائی کے ساتھ کھیلتی ہوں گی, مجھے تو ابھی تک گود میں اٹھانے کی حسرت ہے. 2 جوڑے بھیا علی اصغر کے لیے بھیج رہی ہوں. اماں رباب سے کہنا ضرور پہنائیں, اور جو پہنائیں تو اصغر کے کان میں کہیں کہ مدینے والی سغرا بہت یاد کرتی ہے. یہ سن کر میرا بھیا علی اصغر ہنس پڑے گا. میری طرف سے خوب پیار کرنا, اور اصغر سے کہنا کہ اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ سغرا سے جلد ملاقات ہو. بابا ننھے معصوموں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے نا؟ ضرور کہیے گا پھوپھیاں کیسی ہیں, اور محمد کا کیا حال ہے؟ ہاں بابا چچا عباس سے کہنا کہ کیا سغرا کو بھول گئے, میرا سلام کہنا. بابا بھائی علی زین العابدین تو ٹھیک ہیں, اللہ سب کو خیر سے رکھے اور جلد وطن واپس لائے. بابا جس دن سے آپ گئے ہیں میں نے نئے کپڑے نہیں بدلے, اور جب تک آپ سب آ نہیں جاتے نہیں بدلوں گی. بابا آپ کو بابا ہے نا, ہم غریب بیٹیوں کے دل کا حال کیا جانے, بیٹی کے دل کا حال تو صرف ماں ہی جانتی ہے. اماں بھی خاموش ہے, یاد تو کرتی ہوں گی جو سغرا کے دل پہ گزر رہی ہے وہ سغرا ہی جانتی. بابا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سب آ گئے, میں بھاگی بھاگی دروازے پر جاتی ہوں مگر وہی سناٹا, وہی سونی گلیاں, بس ایک آہ بھر کر رہ جاتی ہوں. بابا کیا میری قسمت میں یہی لکھا تھا؟ بیٹی تو آپ کی ہو مگر اب وقت کے امام ہیں, زیادہ بول بھی تو نہیں سکتی. قاسم بھائی کے مہندی کے دن بھی تو قریب آ گئے ہیں. بابا میں کیا کروں, کہاں جاؤں؟ اب تو نانی کی تسلیاں بھی کام نہیں آتی, گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. بابا بے چینی بڑھتی جا رہی ہے, نانی پتہ نہیں اپنے حجرے میں بار بار کیا دیکھنے جاتی, پوچھوں تو کہتی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں. بابا قاصد جانے والا ہے, ختم کر رہی ہوں خط, اگر کوئی بات آپ کی شان اور مرتبے کے خلاف لکھی ہو تو بھیا علی اکبر کے صدقے مجھے معاف کر دیجیے گا, ملنے کی دعا کیجیے گا. میری طرف سے سب بزرگوں کو دلبستہ سلام, اور تمام چھوٹوں کو بہت بہت پیار. خط کا جواب بابا بہت جلد دیجیے گا. آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ سغرا. فاطمہ سغرا کے خط کا شاہ کیا دیتے جواب, کربلا کا واقعہ تحریر کے قابل نہ تھا. سغرا تیرا نامہ پہنچا رن میں بات قضا کے, خط کے پیچھے انا للہ لکھا, تیر اٹھا کے اکبر کو موت رن میں دولہا بنا رہی ہے. بارات لے کے زینب کل شام جا رہی ہے.
جب قاصد نے یہ خط پیش کیا اور امام کو جملہ احوال سے آگاہ کیا تو عرض کیا مولا میری ایک اور حاجت بھی ہے۔ امام نے فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کی دختر نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کی طرف سے جناب عباس کے ہاتھ اور علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لوں۔ امام نے فرمایا اے قاصد میرے ساتھ چل۔ بس امام اس کو لے کر جناب عباس کے دست بریدہ لاش پر آئے اور فرمایا عباس فاطمہ صغرا کا قاصد آیا ہے، وہ تمہارے ہاتھ چلنا چاہتا ہے۔ آپ کے ہاتھ کہاں گئے؟ پھر رونے لگے۔ پھر علی اکبر کی لاش پر آئے اور شہزادے کو سر کو گود میں لیا اور فرمایا میرے نور چشم تمہاری بہن نے اس قاصد کو تمہاری پیشانی اور آنکھوں کا بوسہ لینے کے لیے بھیجا ہے، مگر کیا کروں تمہاری آنکھیں خون سے بھری ہیں اور تمہاری روح پرواز کر گئی۔ یہ کہہ کر خط صغرا علی اکبر کے سینے پر رکھ دیا اور قاصد سے کہا صغرا سے کہنا یہ تمہارے خط کا جواب ہے۔ ہاں جب قافلہ واپس آیا مدینے تو صغرا بہت خوش تھی۔ سہیلیاں کہہ رہی تھی صغرا سب تمہارے بچھڑے آ رہے ہیں، خوش ہو جاؤ، علی اکبر آ رہے ہیں، قاسم آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، سب سے بڑھ کے تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر آ رہا ہے۔ لیکن صغرا کو جب پتا چلا کہ کون کون آیا ہے تو سوا رونے کے اور فریاد کرنے کے کیا تھا؟ جس کو پوچھا جواب ملا مارا گیا، نہ محمد رہے، نہ قاسم رہے، نہ علی اکبر رہے، نہ عباس رہے۔ لیکن گھبرا کر صغرا ایک ایک بی بی کی گود دیکھتی تھی۔ جناب زینب نے کہا کیا دیکھتی ہو؟ کبھی رباب کی گود، کبھی لیلا کی گود، کبھی میری گود، کیا کس کی گود میں میرا بھائی علی اصغر ہے؟ ایک بار زینب نے صغرا کو لپٹا کر کہا صغرا علی اصغر بھی نہیں آئے۔ ایک تیر علی اصغر کے گلے کو چھید گیا۔ حسین نے لاش علی اصغر کربلا کے سپرد